بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ ہمارا آج کا موضوع ہے علامہ اقبال کی تصانیف کا تعارف۔ ہم علامہ اقبال کی تمام تصانیف جس طرح ترتیب وار شائع ہوئی اسی طرح ہم ان کا مطالعہ کریں گے، ان کو دیکھیں گے۔ علامہ اقبال کی بیشتر تصانیف یعنی جو زیادہ تصانیف ان کی ہیں وہ نظم میں ہیں، یعنی انہوں نے شاعری میں لکھی، لیکن ان کی سب سے پہلی کتاب جو شائع ہوئی 1903 میں وہ علم الاقتصاد ہے، اور اس کتاب کو اس زمانے میں کسی ناشر نے شائع نہیں کیا بلکہ علامہ اقبال نے خود شائع کیا۔ اور یہ علامہ اقبال کی کتاب اقتصادیات کے مبادی اور اصول وضاحت کے ساتھ اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں کوئی ایسا موضوع نہیں جو آنے والی پوری صدی کے دوران معاشیات میں زیر بحث نہ آیا ہو۔ اور اس کا دباچہ جو ہے اس میں بھی علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ یہ کتاب کسی کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ اس کا اقتصادی اصولوں کے حقیقی مفاہیم کو خود واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی دوسری کتاب اسرار خودی، نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ مثنوی ہے اور فارسی زبان میں ہے، یعنی شاعری میں علامہ اقبال کی یہ پہلی تصنیف ہے جو 1915 میں شائع ہوئی، اور یہی وہ مثنوی ہے جو یورپ اور امریکہ میں علامہ اقبال کی شہرت کا سبب بنی۔ اور اس اسرار خودی کی اشاعت کے چند سال بعد ڈاکٹر نکلسن نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا، اور مغربی دنیا جو ہے وہ پہلی بار علامہ اقبال کے افکار سے آگاہ ہوئی۔ اس کے بعد اگلا شعری مجموعہ ہے علامہ اقبال کا رموز بے خودی۔ یہ بھی ان کی فارسی مثنوی ہے۔ اسرار خودی بھی فارسی مثنوی ہے اور رموز بے خودی بھی فارسی مثنوی ہے۔ یہ اسرار خودی کا دوسرا حصہ ہے جو علامہ اقبال نے 1918 میں جو ہے یہ کتاب شائع ہوئی، اور اسرار خودی میں چونکہ احساس نفس کے نشو و نما کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور اس کتاب میں قومی اور ملی انا کے تسلسل کو محفوظ اور قائم رکھنے کے لیے اسرار و رموز بیان کیے گئے ہیں، یعنی یہ اسرار خودی کے تسلسل کی ہی دوسری کڑی ہے۔ اس کے بعد علامہ اقبال کا اگلا شعری مجموعہ ہے پیام مشرق۔ پیام مشرق جو ہے وہ مشہور شاعر گوئٹے کے دیوان مغرب کے جواب میں علامہ اقبال نے لکھا، اور یہ ان کی بہترین کوشش ہے۔ گوئٹے جرمنی کے شاعر تھے، ان کے مغربی دیوان یا دیوان مغرب کے جواب میں انہوں نے یہ لکھی، اور اس کا دباچہ خود علامہ اقبال نے لکھا۔ علامہ اقبال کے خیال میں اس دیوان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مغرب اپنی کمزور اور سرد روحانیت سے بیزار ہو کر مشرق کے سینے سے حرارت کا متلاشی ہے۔ علامہ اقبال نے مشرق کو ایک پیغام دیا، اور بہترین شاعری جو ہے علامہ اقبال کی بہترین صلاحیتوں کا اس کتاب میں اظہار ہوتا ہے، اور یہ کتاب 4 حصوں میں منقسم ہے، 4 حصوں پر تقسیم ہے۔ اس کے بعد اگلا علامہ اقبال کا شعری مجموعہ جو اردو کا پہلا شعری مجموعہ ہے وہ اس کا نام ہے بانگ درا۔ ہم تھوڑا پیچھے چلیں، دیکھیں پہلی کتاب علامہ اقبال نے نثر میں لکھی، اس کے بعد 2 مثنویاں فارسی میں لکھی، اسرار خودی، رموز بے خودی، اور اس کے بعد پیام مشرق فارسی میں شعری مجموعہ ہے، اور اس کے بعد اردو میں پہلا شعری مجموعہ بانگ درا جو 1924 میں شائع ہوا، یعنی مندرجہ بالا 3 فارسی مجموعوں کے بعد اردو میں ان کا یہ پہلا مجموعہ ہے، اور یہ ان کی سب سے مشہور تصنیف ہے۔ بانگ درا کا دباچہ جو ہے وہ شیخ عبد القادر نے لکھا۔ بانگ درا 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ آغاز سے لے کر 1905 تک کے علامہ اقبال کے کلام پر مشتمل ہے، اور حصہ دوم میں جو ہے وہ 1905 سے 1908 تک کا کلام شامل ہے، اور حصہ سوم میں 1908 سے اس کے بعد کا
جو کلام ہے وہ اس میں شامل ہے۔ بانگ درا کے آخر میں ظریفانہ کے عنوان سے کچھ اشعار جو ہیں قطعات درج کیے گئے ہیں۔ علامہ اقبال کی مشہور نظمیں جو ہے وہ شکوہ، طویل نظمیں ان کی، شکوہ، جواب شکوہ، طلوع اسلام، خضر راہ جو ہے وہ بانگ درا میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بچوں کی نفسیات کے حوالے سے دعائیں، جیسے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اور مکڑا اور مکھی، گائے اور بکری، پہاڑ اور گلہری وغیرہ۔ لیکن جو پہلے نظمیں میں نے آپ کو بتائی، شکوہ، جواب شکوہ، طلوع اسلام اور خضر راہ، یہ علامہ اقبال کی مشہور طویل نظمی ہیں جو کہ بانگ درا میں شامل ہے۔ علامہ اقبال کا اگلا شعری مجموعہ ہے زبور عجم۔ زبور عجم فارسی غزلوں اور نظموں کا مجموعہ ہے جو 1927 میں شائع ہوا، اور یہ بھی کتاب جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے میں اس کی قطعات اور غزلیات ہیں، اور دوسرے حصے میں ایک مثنوی ہے گلستان راز جدید، اور اس کے ساتھ ہی ایک مثنوی بندگی نامہ بھی ہے جو گویا غلامی اور محکومیت کے خلاف ایک آواز ہے۔ اس میں غلاموں کے فنون لطیفہ، موسیقی، مصوری اور مذہب پر بحث کر کے یہ دکھایا گیا ہے کہ غلاموں کے فنون لطیفہ میں زندگی کی روح مفقود ہے۔ زبور عجم کی غزلیں جو ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہیں۔ چونکہ اقبال اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کرتے تھے، تو ہم یہ جو مجموعے ہم پڑھ رہے ہیں ان کے، وہ ہم جس ترتیب سے وہ شائع ہوئے تھے اسی طرح، یعنی اردو جو ہے وہ نظم جو ہے وہ انہوں نے نثر میں لکھی، یا پھر انہوں نے نظم میں جو ہے وہ انہوں نے مثنویاں لکھی، یا فارسی شعری مجموعے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اردو شعری مجموعہ ہے، اور اس کے بعد پھر جو زبور عجم ہے یہ فارسی شعری مجموعہ۔ کلیئر ہو گیا اسٹوڈنٹس؟ آگے نیکسٹ جو ہے وہ ہے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ۔ یہ علامہ اقبال کے انگریزی میں جو ہے خطبات کا مجموعہ ہے۔ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام کا اردو ترجمہ ہے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ یا تجدید فکریات اسلام۔ یہ ان کے 7 خطبات کا مجموعہ ہے۔ پہلے 6 خطبات انہوں نے دسمبر 1928 اور 29 کے درمیان جو ہے وہ انہوں نے مدراس، حیدرآباد، دکن اور علی گڑھ میں پڑھے، اور یہ خطبات جو 6 خطبات ہیں یہ 1930 میں شائع ہوئے، جبکہ 1934 میں جو ہے وہ دوسری بار اور 7ویں خطبے کا اس میں اضافہ کیا گیا۔ ان خطبات کا موضوع اسلامی فلسفے کی جدید سائنس کی روشنی میں نئی تشکیل ہے، اور علامہ اقبال کے فلسفے میں ان خطبات کی نمایاں اہمیت ہے۔ اس کے بعد علامہ اقبال کی اگلی تصنیف ہے، اور وہ بھی فارسی میں ہے، جاوید نامہ۔ جاوید نامہ علامہ اقبال کی بلند پایہ تصنیف ہے۔ 1932 میں یہ شائع ہوئی، اور یہ دانتی کی تصنیف ڈیوائن کامیڈی کا علامہ اقبال نے جواب دیا ہے۔ جیسے پیام مشرق بھی علامہ اقبال نے دیوان مغرب کے جواب میں لکھی، ایسے ہی یہ ڈیوائن کامیڈی کے جواب میں لکھی۔ علامہ اقبال کا مدت سے ارادہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو علوم حاضرہ کی روشنی میں دیکھ کر ایک کتاب لکھیں۔ انہوں نے بہت سی اسلامی کتب کا مطالعہ کیا، اور جاوید نامہ لکھتے وقت علامہ اقبال کے پیش نظر وہ سب تصانیف، احادیث اور روایات موجود تھیں۔ تو یہ ایک قسم کا انہوں نے جو ہے وہ خاکہ بنایا۔ پھر اس کے بعد اس کتاب میں علامہ اقبال جو ہیں وہ مولانا روم کی رہنمائی میں آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، مشہور شخصیات سے ملتے ہیں، جمال الدین افغانی، مرزا غالب، قرۃ العین، نیتشے، نادر شاہ، برتری ہری اور ٹیپو سلطان سے ملاقات اور گفتگو کرتے ہیں، اور سب سے آخر میں خطاب با جاوید کے عنوان سے نئی نسل کو درس عمل دیا ہے۔ یہ کتاب ہر اعتبار سے علامہ اقبال کی بلند پایہ تصنیف ہے، اور اس کتاب کو وہ اپنی زندگی کا حاصل سمجھتے تھے۔
اس کے بعد نیکسٹ علامہ اقبال کی تصنیف ہے بال جبریل۔ بال جبریل کا جو ہے وہ پہلے نام نشان منزل تجویز ہوا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بال جبریل جو ہے وہ فائنل نام رکھا گیا، اور یہ بھی علامہ اقبال کا اردو شعری مجموعہ ہے اور بہترین شعری مجموعہ ہے غزلیات کا۔ پہلا حصہ غزلیات پر مشتمل ہے اور دوسرے حصے میں نظمیں ہیں، جس میں علامہ اقبال کی بڑی مشہور طویل نظمیں ذوق و شوق، مسجد قرطبہ اور ساقی نامہ شامل ہیں۔ بال جبریل کی غزلوں میں اقبال کے اعتماد میں گہرائی اور فکر میں استحکام نظر آتا ہے، اور معنوی اعتبار سے غزل کے جدید ترین رنگ کی بال جبریل جو ہے وہ نمائندگی کرتی ہے۔ لفظوں کے انتخاب اور ترکیب سازی میں بھی نئے شعور فن کی جھلک محسوس کی جا سکتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اقبال کی نظموں میں جو فلسفہ فکر شعر و شکر ہے، اسے غزلوں سے بھی ایک راہ مل گئی ہے۔ یہ غزلیں اپنی معنوی خیزی میں نہ صرف بانگ درا کے مقابلے میں الگ معیار کا تعین کرتی ہیں، بلکہ عام غزلوں سے بھی علیحدہ مزاج کی ہیں۔ اس کے بعد علامہ اقبال کی نیکسٹ جو تصنیف ہے وہ بھی مثنوی ہے، پسچے بایت کرد اے اقوام شرق ما مسافر۔ یہ 1936 میں شائع ہوئی۔ اس فارسی مثنوی میں مولانا رومی علامہ اقبال کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم اہل مشرق کو دین و سیاست کے معنی اور مقاصد سمجھاؤ۔ چنانچہ حضرت علامہ نے توحید، فکر، حریت، شریعت اور طریقت کے اسرار و رموز اور قوموں کے اتحاد کے فوائد جو ہیں وہ اس مثنوی میں سمجھائے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی مثنوی مسافر بھی ہے، جو علامہ اقبال نے افغانستان کی سیر کے متعلق لکھی تھی، اور جس میں بتایا گیا ہے کہ شاعر پہلے نادر شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے بعد کئی مزاروں پر حاضر ہوا، اور موقع پر ان سے جو پیغامات ملے وہ دنیا اسلام کو پہنچانے کا اس مثنوی کے ذریعے فریضہ انجام دیا ہے۔ بقول پروفیسر یوسف سلیم چشتی کہ ایک دفعہ علامہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ کی ساری شاعری جسم ہے اور یہ مثنوی اس کا دل۔ موصوف کا بیان ہے کہ میری بات پر علامہ اقبال اس انداز سے مسکرائے جیسے کسی نے ان سے ان کی دل کی بات کہہ دی ہے۔ نیکسٹ علامہ اقبال کا شعری مجموعہ ہے ضرب کلیم۔ ضرب کلیم کا نام پہلے سور اسرافیل علامہ اقبال نے سوچا تھا، لیکن اس کے بعد ضرب کلیم، جیسے پہلے ہم نے بات کی کہ بال جبریل جو ان کا اردو شعری مجموعہ تھا اس کا نام انہوں نے پہلے نشان منزل سوچا، اس کے بعد بال جبریل فائنل ہوا، اور ضرب کلیم کا نام سور اسرافیل سوچا ہے۔ یہ وضاحت اس لیے آپ کو کہ یہ معروضی میں آپ سے پوچھی جا سکتی ہے۔ ضرب کلیم دیکھیں شعری مجموعے میں انہوں نے لکھا اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف۔ علامہ اقبال کے خیال میں تہذیب حاضر کی انسانیت دشمنی آزادی کو علامہ اقبال تفصیل سے ضرب کلیم میں موضوع بناتے ہیں اور اپنی اس کتاب کو دور حاضر کے خلاف اعلان جنگ قرار دیتے ہیں۔ ہزار چشمہ تیرے سنگے راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ یہ جو علامہ اقبال کی کتاب ہے ضرب کلیم، یہ ان کی اردو میں تیسری کتاب ہے جو 1936 میں شائع ہوئی۔ یہاں اقبال شاعر سے زیادہ ایک فلسفی نظر آتے ہیں اور ان کی زبان سے حقائق و معارف کے دریا بہتے ہیں۔ اس کے مختلف حصے ہیں جس میں علامہ نے اسلام اور مسلمان، تعلیم و تربیت، عورت، فنون لطیفہ، سیاست، مشرق و مغرب پر اپنے مخصوص انداز میں تبصرہ کیا ہے۔ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دوسری اقوام کے لیے بھی مشعل ہدایت ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے اسے زمانہ حاضر کے نام ایک اعلان جنگ کی جو ہے وہ حیثیت اس کتاب کو دی۔
اس کے بعد علامہ اقبال کی آخری تصنیف ہے ارمغان حجاز۔ ارمغان حجاز 1938 میں شائع ہوئی، لیکن علامہ اقبال کی یہ کتاب علامہ اقبال کی زندگی میں شائع نہیں ہوئی، اقبال کی وفات کے بعد 1938 میں شائع ہوئی۔ اس کا ایک حصہ فارسی کلام پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اردو نظموں پر مشتمل ہے۔ اس کی اکثر قطعات پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ شاعر عالمی تصور میں حجاز کا سفر کر رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور فکری گہرائی ان قطعات کی خصوصیات ہے۔ اس شعری مجموعے میں علامہ اقبال کی ایک مشہور طویل نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، بہت اہم نظم ہے۔ علامہ اقبال چاہتے تھے کہ وہ حج کا فریضہ ادا کرے اور دربار حضور کی حاضری کے بعد وہ اس کتاب کو شائع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن بیماری نے انہیں مہلت نہ دی اور وہ وفات پا گئے۔ ارمغان حجاز اصل میں اقبال کا آخری ارمغان ملک و ملت ہے، یعنی ان کا آخری تحفہ ہے، جس میں ان کے فکر و فلسفہ اور دعوت و پیام کے متنوع اور کثیر الجہت نقوش میں نظر آتے ہیں۔ یعنی علامہ اقبال کی ایک دفعہ ہم پھر ذرا ADS اسٹوڈنٹس دیکھیں آپ، پہلا شعری مجموعہ پہلا نثری مجموعہ جو 1903 میں شائع ہوا وہ علم الاقتصاد، اس کے بعد مثنوی اسرار خودی 1915 میں شائع ہوئی، پھر مثنوی فارسی میں رموز بے خودی 1918 میں شائع ہوئی، اس کے بعد علامہ اقبال کا شعری مجموعہ پیام مشرق، اور اس کے بعد ہے شعری مجموعہ بانگ درا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ زبور عجم، پھر اس کے بعد جو ہے خطبات، جاوید نامہ، بال جبریل، مثنوی پس جبایت کرد، اقوام شرق، مام مسافر، یعنی 2 مثنویاں اکٹھی، پھر اس کے بعد علامہ اقبال کا اردو شعری مجموعہ ضرب کلیم، اور اس کے بعد آخری شعری مجموعہ ارمغان حجاز۔ اللہ حافظ۔